ہٹے گا پیچھے عمران خان کرپشن سے، نہیں پیچھے ہٹے گا، چاہے سب کچھ داؤ پہ لگ جائے، چاہے حکومت ادھر سے ادھر ہو جائے، چاہے اقتدار رہے نہ رہے، عمران خان صاحب کرپشن سے 1 انچ پیچھے نہیں ہٹے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کچھ لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوگی کہ شاید اس وقت میں عمران خان صاحب سے بہت ناراض ہوں یا ان پہ غصہ ہوں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس وقت عمران خان صاحب کو میں اپنا بہت زیادہ پسندیدہ اور محسن سیاستدان اور حکمران سمجھتا ہوں۔ مجھے کسی سیاستدان نے اور کسی حکمران نے اتنا سرخرو نہیں کیا جتنا کہ عمران خان صاحب نے کیا، اور ان کے اس ادا پہ میں ان کا تہ دل سے مشکور ہوں۔ مثلا میں عرصہ دراز سے لوگوں کو کہا کرتا تھا کہ بندہ صرف کپتان نہیں بلکہ بہت بڑا کھلاڑی بھی ہے، لیکن لوگ نہیں مانتے تھے اور اس کے جواب میں مجھے گالیاں پڑوائی جاتی تھی۔ آج الحمدللہ عمران خان صاحب نے خود ثابت کروا دیا اور مجھے سرخرو کرا دیا کہ نہیں، وہ بہت بڑے کھلاڑی ہیں۔ اسی طرح میں اور بھی ان کے بارے میں کچھ آراء رکھتا تھا شروع دن سے، کہ مثلا وہ آزادی اظہار کے دشمن ہیں اور وہ صرف اپنی تعریف سننا چاہتے ہیں۔ اس پہ لوگ کہتے تھے کہ نہیں، وہ تو اس کے بڑے دعویدار ہیں، اور خود بھی یہ دعویٰ کیا کرتے تھے، اور جب میں یہ بات کیا کرتا تھا تو اس پہ مجھے گالیاں پڑوائی جاتی تھی۔ خود ہمارے بڑے اچھے اینکرز اور کالم نگار وہ ان کی تعریفیں کیا کرتے تھے کہ دیکھیں ہم پہ تو عمران خان صاحب یا ان کے سرپرستوں نے کوئی دباؤ نہیں ڈالا۔ آج سب لوگ کہہ رہے ہیں، ان کے گھر کے اندر سے گواہیاں آ رہی ہے کہ وہ آزادی اظہار کے کتنے بڑے مخالف ہیں، اور سب اب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ میڈیا کا جو گلا گھونٹا جا رہا ہے یا جو میڈیا والوں کو گالیاں پڑوائی جا رہی ہیں تو وہ عمران خان صاحب کی ایما پہ پڑوائی جا رہی ہیں۔ اسی طرح میں ایک اور دعویٰ کیا کرتا تھا کہ یہ حکومت ماضی کی حکومتوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ کرپٹ حکومت ہے، تو اس پہ کوئی یقین کرنے کو تیار نہیں تھا، کیونکہ عمران خان صاحب نے اپنی سیاست شروع کی تھی کرپشن کے خلاف۔ آج بھی ان کی حکومت کا سب سے بڑا نعرہ یہی ہے کہ وہ کرپشن ختم کرے گی۔ آج بھی اس کی حکومت ساری سیاست اس بنیاد پہ کر رہی ہے کہ جی نون والے کرپٹ ہیں، پیپلز پارٹی والے کرپٹ ہیں، جے یو آئی والے کرپٹ ہیں، اور ہم تو بڑے پاک صاف اور پوتر ہیں۔ لیکن میری رائے یہ تھی کہ نہیں، یہ حکومت کرپشن میں بھی ماضی کی حکومتوں سے 2 قدم آگے ہے۔ اب کوئی ماننے کو تیار ہی نہیں تھا، اور کیونکہ جب ان کے دعووں کو دیکھتے تھے اور جب ان کے منشور کو دیکھتے تھے تو میری کہاں ایک طرف ان کے حق میں ہزاروں بڑے بڑے توانا آواز اور دوسری طرف ایک غریب طالب علم کی آواز، تو وہ ظاہر ہے کہ صحرا میں صدا ثابت ہوتی تھی، یا ایسا تھا کہ جیسے نقار خانے میں ایک دھوتی بول رہا ہو۔ لیکن الحمدللہ عمران خان صاحب نے نہ صرف خود بلکہ آج عالمی ادارے نے بھی مجھے اس حوالے سے سرخرو کر دیا۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی جو رپورٹ آئی ہے اس میں یہ گواہی مل گئی ہے کہ عمران خان صاحب کی حکومت میں کرپشن بڑھی ہے، اور کرپشن ایسی نہیں بڑھی ہے مسلم لیگ نون کے دور میں بھی نہیں، بلکہ پیپلز پارٹی کے دور تک بھی وہ معاملے کو لے گئے ہیں، اور پیپلز پارٹی کے دور کے کرپشن سے بھی پاکستان کا گراف اوپر چلا گیا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے اور اس کی بنیاد کیا ہے کہ کرپشن کا نعرہ لگانے والی حکومت کے دور میں کرپشن کیوں بڑھی؟ اس کی 3-4 وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ جو میں ماضی میں بھی بیان کیا کرتا تھا کہ یہ وہ حکومت ہے کہ جس کو کسی کا خوف نہیں ہے۔ مثلا ماضی کے حکمران فرشتے نہیں تھے اور سب پہ کرپشن کے الزامات تھے، لیکن اگر خوف خدا نہیں تھا تو کچھ ایجنسیوں کا خوف ہوتا تھا، کچھ میڈیا کا خوف ہوتا تھا، کچھ نیب کا خوف ہوتا تھا، کچھ عدالتوں کا خوف ہوتا تھا۔ اب عمران خان صاحب اور ان کی حکومت کو یہ اعزاز حاصل ہو گیا تھا کہ ان میں سے کسی کا خوف ان کو نہیں تھا۔ مثلا
میڈیا ان کے لیے کہیں اور سے مینیج کیا گیا. پہلے دن سے میڈیا کو یہ ہدایت ملی تھی کہ آپ کو مثبت رپورٹنگ کرنی ہے، اور ہمیں پتہ ہے کہ کتنی سینسرشپ تھی اور کتنی سٹوریز ہمارے رپورٹرز کے پاس پڑی رہیں، لیکن ان کو شائع کرنے نہیں دیا گیا کیونکہ عمران خان صاحب لاڈلے تھے. تو یہ وہ حکومت تھی کہ جس کو میڈیا کا خوف نہیں تھا. دوسرا، نیب کا تھوڑا بہت خوف ہوا کرتا تھا اور ماضی کے حکمران اس وجہ سے احتیاط کیا کرتے تھے، لیکن عمران خان صاحب اور ان کی پوری ٹیم کو نیب کا بھی خوف نہیں تھا، کیونکہ الیکشن سے پہلے بھی ان کے مخالفین کو نیب سے پکڑوایا گیا، لتاڑا گیا، اور اس کے بعد بھی نیب کو صرف ان کے مخالفین کے خلاف استعمال کیا گیا. اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ جب چیئرمین نیب کا کچھ مٹیریل عمران خان صاحب کے ہاتھ لگا تو وزیر اعظم ہاؤس ہی سے پھر چیئرمین نیب کو اس دن سے لے کے آج تک بلیک میل کیا جا رہا ہے. اور جو بندہ آپ کے ہاتھوں بلیک میل ہو رہا ہو تو پھر اس کا تو کوئی خوف آپ کو نہیں ہونا چاہیے. پھر تیسرا ایلیمنٹ یہ تھا کہ ماضی کی حکومتوں کو کچھ نہ کچھ خفیہ ایجنسیوں کا خوف ہوا کرتا تھا. یہ وہ حکومت تھی کہ جس کو خفیہ ایجنسیوں کا یا اسٹیبلشمنٹ کا بھی کوئی خوف نہیں تھا، کیونکہ ہر وقت ہم سنتے تھے کہ ایک پیج، اور پھر ظاہری بات ہے کہ اپنی لائی ہوئی بساط کو کوئی نہ سمیٹنا چاہتا ہے اور نہ بدنام کرنا چاہتا ہے. تو ایک اس وجہ سے بھی یہ لوگ جو کچھ کرنا چاہ رہے تھے تو پوری ڈٹائی کے ساتھ وہ کرتے رہے ماضی کی حکومتوں کے برعکس. پھر ماضی کی حکومتوں میں کچھ نہ کچھ کنٹرول وہ اپوزیشن کی طرف سے ہوتا تھا. مثلا اگر ماضی میں نون لیگ کے دور میں کچھ ہو جاتا تھا معمولی سا تو اس پہ عمران خان صاحب شور مچا لیتے تھے، پیپلز پارٹی شور مچا لیتی تھی، باقی اپوزیشن کی جماعتیں. لیکن اس حکومت میں اپوزیشن بھی برائے نام رہی، اور اپوزیشن نے ایک دن کے لیے بھی وہ کردار ادا نہیں کیا جو اپوزیشن ادا کیا کرتی ہے حکومتوں میں. اور اس دور میں اپوزیشن کو کیسوں میں اتنا الجھا دیا گیا تھا کہ ان کو اپنی پڑی ہوئی تھی. دوسرا، ہر وقت اپوزیشن کو خود کٹہرے میں کھڑا کیے رکھا اس حکومت نے، اور وہ اپنی صفائیاں پیش کرتے رہے. ورنہ تو اس حکومت میں جتنے بڑے بڑے سکینڈلز آئے وہ اگر کسی اور حکومت میں آتے اور کوئی جینون اپوزیشن ہوتی تو پتہ نہیں وہ کیا قیامت برپا کر لیتے. پھر ایک اور وجہ اس حکومت میں کرپشن کی بہتات کی یہ تھی کہ ماضی کی حکومتوں میں بھی مثلا کوئی نہ کوئی جو مختلف مافیاز تھی یا مختلف اہم شخصیات ہوتی تھی، وہ زرداری صاحب کی حکومت میں بھی ان کا اثر ہوتا تھا، لیکن ایک دو مافیاز یا ایک دو لابیز ہوتی تھی. اور اسی طرح مسلم لیگ نون کی حکومت میں بھی ایک دو مافیاز یا ایک دو خاندان یا ایک دو اسی طرح کے کریکٹر ان کے ساتھ ہوتے تھے اور وہ ان کی پالیسیوں پہ اثر انداز ہوتے تھے. لیکن عمران خان صاحب کی پارٹی اور حکومت میں اگر آپ دیکھیں تو پاکستان کی تمام مافیاز کو جمع کیا گیا تھا. مثلا ہمارے علاقے مردان اور ثوابی کے سگریٹ انڈسٹری کی مافیا ہے، وہ الف سے یہ تک تمام پارٹیوں سے نکال کے پی ٹی آئی میں ان کو شامل کر دیا گیا ہے. ان میں وہ پالیسیوں کا حصہ ہوتے ہیں اور وہ حکومت میں اہم مناصب پہ فائز ہے. اسی طرح آپ دیکھیں تو چینی مافیا یا جس کو ہم شوگر مافیا کہتے ہیں، کنسٹرکشن مافیا، کراچی کے بزنس مین کا جو مافیا ہے، فیصل آباد کے بزنس مین کا جو مافیا ہے، یہ سارے مافیاز آپ دیکھیں تو الف سے یہ تک کنسٹرکشن مافیا وہ اس حکومت کا حصہ ہیں یا اس حکومت کے فائنانسرز ہیں. اور اس حکومت سے جتنی بھی پالیسیاں بنوائی یا بنوائی جا رہی ہے تو وہ مافیا بنواتی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اس حکومت میں مافیاز تو بڑی سٹرونگ ہو گئی، لیکن دوسری طرف غریب آدمی کا جینا دوبر ہو گیا. تو یہ 4-5 ایسے فیکٹر ہے کہ نمبر 1 میڈیا کا خوف نہیں، نمبر 2 عدلیہ کا اور نیب کا خوف نہیں تھا، نمبر 3 ایجنسیوں کا خوف نہیں تھا، نمبر 4 کہ مافیاز سب سے زیادہ ان کے پاس تھے. اور پھر اس کے علاوہ ایک اور فیکٹر بھی تھا. ایک اور فیکٹر یہ تھا کہ بہت سارے ایسے مشکوک کریکٹر اور ندیدے قسم کے لوگ
کہ جو پہلی مرتبہ اس حکومت میں آئے تھے اور ان کا خیال تھا کہ بس بھائی یہی وقت ہے اور اس میں لٹو تو پٹو اور بھاگ جاؤ، کیونکہ اگر ماضی کے لوگ تھے تو وہ پہلے بھی حکومتیں کر چکے تھے، ان کا یہ خیال تھا کہ آنے والے وقت میں بھی ہم حکومت کریں گے، تو اس لیے وہ کچھ کرتے اور کچھ چھوڑ دیتے تھے۔ لیکن اس میں جس کے ہاتھ جو کچھ لگا، اور ماضی کی حکومتوں میں کرپشن کے نئے نئے طریقے اور کمیشن کے ایجاد کرنے والے بہت سارے جو کریکٹر تھے وہ اس حکومت کے ساتھ آ ملے تھے اور انہوں نے اپنے لیے یہاں پہ جگہ بنائی ہوئی تھی۔ مثلاً اگر آپ میڈیا سے ریلیٹڈ دیکھیں تو میڈیا کے جتنے بھی اسی طرح کے کریکٹر تھے وہ سب عمران خان صاحب کے ارد گرد جمع ہو گئے تھے، اور اس میں سے ہر ایک نے وہ بھرپور کام نکال لیا ہے۔ میں آپ کو کیا کیا مثالیں دوں؟ مثلاً ایک ایسے پارلیمنٹیرین جو آج سے 3-4 سال پہلے خود پی ٹی آئی کے میڈیا سیل میں وائس اوور کر کے اس سے اپنا گزارا کرتے تھے، اب ریسنٹلی انہوں نے یہاں اسلام آباد کے F7 میں ایک بڑی عالیشان کوٹھی خرید لی۔ اس ایک سے آپ اندازہ لگا لیں کہ کیا کچھ ہو رہا ہے۔ یا مثلاً اس حکومت میں بہت بڑا پروپیگنڈا کیا گیا ہے کہ جی بلین ٹری سونامی کا جو پروجیکٹ ہے، میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں کہ جب بھی اس پروجیکٹ کی تحقیقات ہوں گی تو یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا فراڈ ثابت ہوگا۔ تو یہ وجوہات ہے کہ جن کی وجہ سے اس حکومت میں کرپشن بہت زیادہ بڑی ہے، لیکن کل تک اگر صرف ہم جیسے طالب علم کہتے تھے تو ظاہر ہے کہ اس کو کوئی ماننے کو تیار نہیں تھا، لیکن ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے الحمدللہ آج ہماری اس رائے پہ مہر تصدیق ثبت کر دی۔ ایک چیز جو حکومتی ترجمان کنفیوز کرنا چاہتے ہیں وہ یہ کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل ایک تو انٹرنیشنل ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی جو باڈی ہے، اور دوسرا اس کا پاکستان چیپٹر ہے۔ تو آپ جو اس کا پاکستان چیپٹر ہے اس کو تو انفلوئنس کیا جا سکتا ہے کیونکہ وہ پاکستانیوں کے ہاتھ میں ہوتا ہے، لیکن جو اس کا انٹرنیشنل چیپٹر ہے اس کو آپ انفلوئنس نہیں کر سکتے، اور اگر کریں بھی تو آپ دیکھیں ماضی میں عمران خان صاحب سب سے زیادہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کا حوالہ اگر کسی لیڈر کی زبان پہ آیا ہے تو سب سے زیادہ حوالہ وہ عمران خان صاحب خود دیا کرتے تھے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کا۔ انٹرنیشنل کی بات ہوئی، اس کی جو خاص چیز دیکھنے والی ہے کہ تقریباً 1 سال میں وہی ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کہتی ہے کہ کرپشن پاکستان میں 20% بڑھ گئی۔